جدہ میں ایک میٹنگ رکھ لو، ہمیں بلا لو، اگر 10 منٹ میں ہم نے تمہارے عقیدے کو باطل قرار نہ دے دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہے۔ اور جب کنز الایمان منظر عام پر آیا تو لوگ دنگ رہ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یقیناً قرآن عظیم کا ترجمہ صحیح طور پر کرنے کا حق اگر کسی ذات نے ادا کیا ہے تو وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے۔ اور آج میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، حضرت کا تعلق دلی سے ہے، اگر حضرت کبھی پریس یا ادھر گئے ہوں تو حضرت خود بتائیں گے آپ کو، میں بلا مبالغہ بالکل چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پوری روئے زمین اور ایشیا میں سب سے زیادہ جو ترجمہ قرآن چھپتا ہے اور لوگوں کے ہاتھوں تک جاتا ہے وہ کنز الایمان کے علاوہ کسی کا ترجمہ نہیں۔ حتیٰ کہ وہابی بھی چھاپتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ بکتا زیادہ ہے، لوگ خریدتے اسے زیادہ ہے، ہدیتاً اسے زیادہ لیتے ہیں اور اس میں ہماری کمائی ہے۔ تو آپ یہاں تک تعجب کریں گے کہ تاج کمپنی لاہور جو پاکستان کی یہ پہلی کمپنی ہے جو سب سے زیادہ کنز الایمان چھاپتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایک ریکارڈ ہے ان کا کہ ترجمہ قرآن چھاپنے میں ان سے زیادہ آج تک کسی نے نہیں چھاپا۔ تاج کمپنی لاہور، لیکن یہ عقیدتاً کون ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے کٹر دیوبندی ہے یہ، اور چھاپ رہے کیا ہے؟ کنز الایمان۔ فرید بک ڈپو، میں نام لیتا ہوں، مجھے کسی کو اتنا کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرید بک ڈپو دلی کا ہے، وہابی کا ادارہ ہے، مگر کنز الایمان سب سے زیادہ یہ چھاپتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو ایسے کئی ادارے جن کو میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ کنز الایمان شائع کرتے ہیں اور چھاپتے ہیں باقاعدہ۔ کیوں چھاپتے ہیں؟ وہ بھی جانتے ہیں کہ لوگ کنز الایمان کو ہی پسند کرتے ہیں۔ اب حال میں یہ ہوا، میں ایک تھوڑی سی اور آپ کو تاریخی معلومات دینا چاہتا ہوں۔ آج سے تقریباً 16 سال پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کے کچھ وہابیوں کے پیٹ میں بڑا درد ہوا اور انہوں نے پاکستان کے اندر ہائی کورٹ میں اپیل کی، کہا کہ کنز الایمان پر پابندی لگائی جائے، اور دلیل یہ دی گئی کہ کنز الایمان پر پابندی اس لیے لگنی چاہیے کہ یہ ترجمہ قرآن صحیح نہیں ہے اور سعودی عرب میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ کہاں پابندی ہے کنز الایمان کی؟ سعودیہ میں لے جانے نہیں دیتے، سعودیہ میں قرآن کا ترجمہ لے جانے نہیں دیا جاتا۔ کہا سعودیہ میں پابندی ہے، لہٰذا پاکستان میں بھی پابندی لگنی چاہیے۔ جب ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ بات پر اپیل کی تو ہائی کورٹ کے جج کی بینچ نے یہ فیصلہ کیا، کہا کہ یہ مذہب سے معاملہ تعلق رکھتا ہے اور اس کا تعلق مذہب سے ہے، چونکہ ہم تو دنیاوی علم حاصل کیے ہوئے ہم نہیں بتا سکتے کہ ترجمہ کنز الایمان صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہا سعودیہ میں پابندی ہے تو یہ بات ہمارے لیے قابل دلیل اور قابل توجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سعودیہ کا قانون الگ ہے، وہاں کے نظام الگ ہے۔ یہ تو خیر عدالت کا فیصلہ تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ سعودیہ میں جو پابندی ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ انہوں نے ترجمہ کنز الایمان کو غلط سمجھا ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہاں کے غلاموں نے اپنے آقاؤں کے ہاتھ پیر جوڑ جوڑ کے گزارشیں کی ہے کہ اے آقاؤں کنز الایمان پر پابندی لگا دو۔ کیوں؟ یہ کنز الایمان کا ترجمہ اگر سعودیہ کی سرزمین پر آیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نجد کے قلعے ڈھہ جائیں، کہیں ہمارے نجد کے قلعوں میں آگ نہ لگ جائے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو کنز الایمان پڑھ لیتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن کی منشا کیا ہے، عشق رسول کسے کہتے ہیں، شان الوہیت کیا ہوتی ہے، احترام خدا بند قدوس کیا ہوا کرتا ہے۔ تو کہا کہ پابندی لگا دو۔ اب سعودیہ میں حکومت نے جو پابندی لگائی، یہ ان وہابیوں سے پوچھو جو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھیے کنز الایمان اگر صحیح ہوتا تو سعودیہ میں پابندی کیوں لگتی؟ ہم نے کہا جناب سعودیہ میں تم غلاموں نے اپنے آقاؤں کے پیر پکڑ پکڑ کے پابندی لگوائی ہے، ورنہ بتاؤ تمہارے سعودی آقاؤں میں کون ہے جو اردو زبان جانتا ہے؟ بھائی تمہارے آقا تو اردو ہی نہیں جانتی ہے، جب ان کو اردو ہی نہیں پتا تو ان کو کیسے معلوم ہے ترجمہ غلط ہے؟ اور دوسرا کہ ہمارے علماء نے بارہا چیلنج کیے کہ اگر تم کو کنز الایمان پر بات کرنا ہو، ہمارے عقیدے پر بات کرنا ہو تو تم جب چاہو جدہ میں ایک میٹنگ رکھ لو، ہمیں بلا لو، اگر 10 منٹ میں ہم نے تمہارے عقیدے کو باطل قرار نہ دے دیا تو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا ہے۔ تو یہ تو تم دادا گیری کی بنیاد پہ کر رہے ہو، تم نے حقائق کی بنیاد پہ نہیں کیا۔ تم نے آج تک کنز الایمان کو لے کر کوئی
مناظرہ نہیں کیا ہم سے، آج تک تم نے کبھی ہمیں چیلنج نہیں کیا، ہم چیلنج کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آؤ بیٹھو، تم اپنے تراجم لے آؤ، ہم کنز الایمان لاتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا ترجمہ قرآن تفاسیر کی روشنی میں ہے، کون سا ترجمہ قرآن وہ ہے جو منشاء الہی پر پورا صاحب اترتا ہے۔ لہذا وہ دلیل دی گئی اور کہا گیا کہ صاحب سعودیہ میں پابندی اس لیے لگائی جائے، تو ہائی کورٹ کے ججوں نے یہ فیصلہ کیا، کہا صاحب ہم فیصلہ یہ نہیں کر سکتے، لہذا ہمارا خیال یہ ہے کہ جامعہ ازہر مصر جو ورلڈ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں ہر زبان کے ماہرین ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کسی ایک خاص مکتب فکر سے تعلق نہیں رکھتے، نہ وہ بریلی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ دیوبندی ہے، وہ ایک تحقیقی معاملے میں اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں اور کسی خاص طبقے سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے، تو ان جامعہ ازہر کے فاضل جو ہے محققین ہیں جو اردو زبان جانتے ان کے سامنے ترجمہ کنز الایمان پیش کیا جائے اور پیش کرنے کے بعد ان سے رائے لی جائے کہ ترجمہ کنز الایمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ ایک نسخہ وہاں بھی بھیجا گیا اور آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ پاکستان کے اندر جمعیت علماء حدیث، یہ ایک جماعت ہے اہل حدیثوں کی سب سے بڑی، اور اس کے اس وقت جو شیخ الحدیث بول لیجئے یا اس کے چیف بول دیجئے یا اس کے جو بھی آپ اس کے ہیڈ بولیں، صدر بول دیں، آپ اپنی زبان میں جو بھی سمجھتے ہیں، یعنی جمعیت علماء اہل حدیث کے جو سب سے بڑے عالم فاضل مانے جاتے تھے جن کا نام تھا مولانا یوسف زئی، ان کے پاس بھی ایک ترجمہ بھیجا گیا کہ جمعیت علماء اہل حدیث کنز الایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اب اہل حدیث الگ ہے، آبجیکشن دیوبندیوں نے دیا تھا، چنانچہ مولوی یوسف زئی صاحب نے ایک رسالہ لکھا پورا، اور وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے، اس وقت میں آپ کو اسکرین پر وہ رسالہ دکھا بھی رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ہے وہ رسالہ جس کا نام ہی انہوں نے رکھا کنز الایمان اہل حدیث کی نظر میں۔ الاستاذ سعید بن عزیز یوسف زئی، امیر جمعیت برادران اہل حدیث پاکستان، انہوں نے رسالہ شائع کیا اور یہ پورے رسالے میں انہوں نے کنز الایمان کی تعریفوں کے وہ پل باندھے کہ دیوبندیوں کی بدعت کھٹے ہو گئے، حالانکہ یہ ہمارے عقیدے کے نہیں ہیں۔ میں ان کے چند اقتباسات پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں، مولوی یوسف زئی کنز الایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں تک حضرات علماء دیوبند کا تعلق ہے وہ تو نہایتی شد و مد سے اس کی مخالفت بلکہ تکفیر تک کرتے ہیں، مگر میں نہایتی وضاحت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہم نے کنز الایمان میں نہ تو کوئی تحریف پائی ہے، نہ ہی ترجمے کسی قسم کی غلط بیانی کو پایا ہے، نہ ہی کسی بدعت اور شرک کرنے کا جواز پایا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ترجمہ قرآن مجید ہے کہ جس میں پہلی بار اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جب ذات باری تعالیٰ کے لیے بیان کی جانے والی آیتوں کا ترجمہ کیا گیا ہے تو باوقت ترجمہ اس کی جلالت، علویت، تقدس و عظمت و کبریائی کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر تراجم خواہ و اہل حدیث سمیت کسی بھی مکتب فکر کے علماء کے ہو ان میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے ہم اس بات کو قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ کنز الایمان میں جو خوبیاں ہیں وہ ہماری جماعت کے مولویوں کے بھی ترجمے میں نہیں پائی جاتی، ہمارے مولوی بھی ایسا ترجمہ نہیں کر سکے۔ کہتا ہے آگے لکھتا ہے کہ اسی طرح وہ آیتیں جن کا تعلق محبوب خدا، شفیع روز جزا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا جن میں آپ سے خطاب کیا ہے، تو باوقت ترجمہ جناب مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہاں پر بھی اوروں کی طرح صرف لفظی اور لغوی ترجمے سے کام نہیں چلایا ہے، بلکہ صاحب ما ینطق عن الہوی اور ورفعنا لک ذکرک کے مقام عالی شان کو ہر جگہ ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو دیگر تراجم میں بالکل ہی ناپید ہے۔ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ جب رسول کا ذکر آیا ہے یا رسول سے خطاب ہے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام عالی شان کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، جہاں اللہ کی صفاتوں کا ذکر ہے وہاں اللہ کے مقام اور اس کی شان و رفعت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے جو کنز الایمان کے علاوہ کسی ترجمہ قرآن میں موجود
نہیں ہے. یہ خود اہل حدیث کے مولوی صاحب جو اقرار کر رہے. اور صفحہ نمبر آخری 11 پہ جہاں رسم رسالہ اینڈ کے, بڑا طویل رسالہ ہے, کیا کہتا ہے آگے, یہ آخری پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے باوجود ان کے حنفی ہونے کے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ترجمے میں وہ چیزیں پیش کی ہے جس کی نظیر علماء اہل حدیث کے یہاں بھی نہیں ملتی. ہم اختلاف رکھتے, کہتا کیوں, چونکہ وہ حنفی ہے اور ہم اہل حدیث ہے, بہت سارے معاملات میں ہمارا ان سے اختلاف ہے, لیکن ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ کنز الایمان کے ترجمے میں انہوں نے وہ نظیریں پیش کی ہیں, وہ باتیں لائی ہیں جس کی نظیر ہمارے علماء اہل حدیث میں بھی نہیں ملتی. کنز الایمان واقعی ایک ایسا ترجمہ قرآن مجید ہے جو کہ ہر ایک متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا چاہیے. میں یہ بات برملا کہوں گا کہ کنز الایمان کا مطالعہ ہر اس شخص کے حق میں مفید ہے جو کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار ہے. یہ تو رائے تھی جناب کن کی, علماء اہل حدیث کے امیر, جمعیت اہل حدیث کے امیر مولوی سعید بن عزیز یوسف زئی کی. مگر جب جامع ازہر مصر کنز الایمان پیش کیا گیا, چنانچہ جامع ازہر مصر کے اندر تقریباً 20 علماء کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور جن کو اس کام پہ لگایا گیا کہ کنز الایمان کا گہرائی سے اور تنقیدی مطالعہ کریں. اور جب انہوں نے مطالعہ کیا تو 20 علماء نے متفقہ طور پر اپنی دستخطوں کے ساتھ ایک تحریر ہائی کورٹ کو روانہ کی, پاکستان ہائی کورٹ کو, اور وہ باقاعدہ افکار رضا, رسالہ افکار رضا جو میرے پاس موجود ہے, پاکستان سے شائع ہوتا ہے, اس میں وہ تحریر چھپی. میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں, انہوں نے کنز الایمان کی خوب تعریفیں کی, اور آخری جملہ جو بڑا عظیم تھا, انہوں نے کہا کنز الایمان کو ہم نے دیگر تراجیم سے تقابل کیا, جتنے اب تک اردو ترجمے ہو چکے ہیں سب سے ہم نے اس کو ملایا, سب سے تقابل کیا, تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ باخدا اگر قرآن عظیم اردو زبان میں نازل ہوتا تو عین کنز الایمان کی شکل میں ہی نازل ہوتا. یہ کنز الایمان کی شان ہے کہ جس کو غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے. لیکن آج ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیے اور ترجمے کے نام پر مفت میں غلط تراجم ہاتھ میں تھمائے جاتے ہیں. حاجی حضرات جاتے ہیں, مفت میں ایک ترجمہ تھما دیا جاتا ہے چھوٹا سا, بڑا خوبصورت, بڑی خوبصورت بائنڈنگ, بڑی خوبصورت کتابات, بڑے خوبصورت اوراق, بڑے چکنے صفحات اور پیج. ہمارا حاجی سوچتا ہے بھائی مفت میں مل گیا لے کر آ جاؤ, مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب یہ جو خوبصورت بائنڈنگ کے ساتھ خوبصورت کاغذ کا کتابت اور لکھائی کے ساتھ جو قرآن عظیم کا ترجمہ آپ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے, اس میں کتنی خامیاں اور کتنی غلطیاں ہیں, اور اس کی بنیاد پر قرآن کے نام پر کتنے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں